کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال پیشہ اختیار کرنا، حلال کاروبار کرنا، یہ ایک فرض ادا کرنے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت کو فریضہ ادا کرنے کے بعد یہ حلال پیشہ اختیار کرنا یہ فرض کے اندر داخل ہے۔ یہ ایسا ہی فرض ہے جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے حلال کاروبار اختیار کرنا بھی یہ سب کے سب فرض ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں حلال پیشہ اختیار کرنی چاہیے۔ حلال پیشہ کے بارے میں اس واقعے سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ رہے تھے۔ ایک دیہاتی کھیت میں سے کام کر کے آ رہا تھا، ایک صحابی رسول تھے، وہ کھیت میں سے کام کر کے آ رہے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ صحابی رسول اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ گندے ہیں، میرے ہاتھ میں غرد و غبار لگے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کس وجہ سے گندے ہیں، تمہارا ہاتھ کس وجہ سے گندا ہو چکا ہے؟ وہ صحابی رسول جواب دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں تاکہ ہمارے بیوی ہمارے بچے کا پیٹ صحیح سے پل سکے، اس لیے میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دیہاتی کو ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہاتھ میں لے کر کے چومنے لگتے ہیں، ہاتھ میں لے کر کے اپنے اسے بوسہ دیتے ہیں، چومنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ ید لا تمسہ النار، اللہ کی قسم اسے جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکاری اختیار کرنے والوں کے بارے میں کتنی فضیلتیں فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو حلال پیشہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، حلال پیشہ اختیار کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے، پیارا بندہ بننے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بہت کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کے انسان اللہ کا محبوب بندہ بن پاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال پیشہ اختیار کرنے والا جو اپنے ہاتھوں سے کمائی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ہم سب تجارت تو کرتے ہیں، بزنس تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں تجارت کرنے کے اصول نہیں پتہ ہے، تجارت کرنے کے اصول ہمیں نہیں معلوم ہے، اسی وجہ سے بہت زیادہ بے برکتی ہے۔ لیکن 6 اصول ہیں، اگر انسان 6-7 اصولوں پر عمل کر لے تو انشاءاللہ ضرور اس کی تجارت میں برکت ہوگی، ضرور اس کی تجارت میں برکت ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ہے، پہلا اصول یہ ہے تجارت میں سے کہ اپنی نیت کو صحیح کریں، اپنی نیت کو درست کریں۔ ہماری نیت یہ نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ پیسہ کما لیں گے تو ہم ایک دوسرے سے ٹکر دینے والے بنے ہیں کہ دیکھو ہم بھی تمہارے جیسا ہیں، نہیں، بلکہ نیت یہ ہو کہ ہم جو حلال پیسہ اس لیے اختیار کر رہے ہیں تاکہ اپنے بچوں، اپنے بیوی، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں اسے جائز طریقے سے۔ اللہ نے ہمیں اور زیادہ سے زیادہ دے تو ہم مدرسوں کے اوپر، مساجدوں کے اوپر خرچ کریں، یہ ہماری نیت ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہماری نیتیں درست ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جس بزنس کو اختیار کر رہے ہوں اس میں بہت زیادہ محنت کرنے والے ہوں، انتھک محنت کرنے والے ہوں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ من جد وجد، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم جس کام میں لگے اس میں بہت زیادہ
کریں، انتھک کوششیں کریں۔ آپ دیکھ لینا کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ کیا اتنی آسانی سے پہنچ جاتا ہے ہمارے پاس؟ اس کے لیے بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اس بیج کو کھیت کے اندر مٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر اس سے وہ اناج پیدا ہوتا ہے، پھر اسے بھوسے سے باہر نکالا جاتا ہے، پھر اسے صاف و شفاف کر کے اسے مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ باریک ہو جائے، پھر اسے پکایا جاتا ہے، پھر اسے منہ کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر اسے چبایا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ ہمارا غذا بنتا ہے۔ کتنی محنتیں ہوئی، کتنی مشقتیں ہوئی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم کوئی بھی پیشہ اختیار کریں، حلال پیشہ جائز طریقے سے ہو، اس میں بے حد اور انتھک کوششیں کریں، انشاءاللہ وہ تجارت ہمارا کامیاب ہوگا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ ہمارے اخلاق صحیح ہو، ہمارے بول صحیح ہو، ہمارے بول میں بالکل نرمی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اسے ہم جھڑک دیں۔ اللہ کے رسول سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع اذا اشترى اذا اقتضى، کہ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیع اشترا کے وقت یعنی لین دین کے وقت، خرید و فروخت کے وقت نرمی اختیار کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم جب کاروبار کریں تو اپنے الفاظ کو نرم رکھیں، ہم اسے جھڑکیں نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ لینا دینا ہے نہیں، تم چلے آتے ہو میرے پاس، نہیں لینا ہے تو کہا تم میرے پاس آ گئے۔ ان الفاظ سے کہنے پہ پرہیز کرنی چاہیے۔ تو تجارت کے اصول میں سے ایک چوتھا اصول یہ ہے، تیسرا اصول یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو نرم رکھیں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ ہم سچ بولیں، چوتھا اصول یہ ہے کہ ہم سچ بولیں۔ چاہے اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمیں بہت زیادہ کامیابی مل جائے گی، لیکن نہیں، پھر بھی سچ بولیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرنے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لے کر کے گئے تو آپ کے ساتھ جو جانے والے تھے انہوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے، آپ کی تجارت کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے کہ آج تک تو میں نے ایسا شخص دیکھا ہی نہیں ہے، اتنا ایماندار، اتنا سچا انسان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ خصوصیات کو جانتی ہے تو آپ نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، تجارت کے اندر یہ ہے کہ سچائی اختیار کرنی چاہیے، چاہے اگرچہ ایسا لگ رہا ہو کہ جھوٹ بولنے سے ہمیں بہت زیادہ نفع حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ کے ایک ریوڑ تھے، ان کے پاس کافی سارا اونٹ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بیچنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس اونٹ میں، اس جماعت میں ایک لنگڑا لولہا بھی اونٹ تھا، ایک لنگڑا لولہا بھی اس اونٹ میں شامل تھا۔ جب لینے والا اس اونٹ کو آیا تو جتنے اونٹ صحیح تھے اور جو اس کے مناسب ریٹ تھے، اللہ کے رسول نے سب اونٹ کو اسی ریٹ میں سیل کر دیا، لیکن ایک جو اونٹ تھا وہ لنگڑا لولہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد نہیں رہ پایا کہ اس اونٹ میں ایک ایسا بھی اونٹ ہے جو لنگڑا لولہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو بلواتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تم اونٹ لے کر کے گئے ہو، اس اونٹ میں ایک لنگڑا اونٹ بھی ہے، اس لیے میں نے تم سے جو پیسہ دیا تھا تمام اونٹ کے برابر، جو صحیح تھے اس کا بھی ایک ہی ریٹ میں اور جو لنگڑا لولہا ہے اس کا بھی ایک ہی ریٹ میں، اس لیے یہ جو لنگڑا لولہا جو اونٹ ہے اس کا پیسہ میں تمہیں واپس کرتا ہوں، اس کا جو ریٹ ہے میں تم سے وہی ریٹ لوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیوں بلائے؟ آپ مجھے کہاں سے تلاش کرنے؟ کیا ضرورت تھا آپ کو بلانے کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے میرے سامنے قیامت کا منظر بھی سامنے ہے، پلسرات کا منظر بھی میرے سامنے ہے۔ اگر میں تم کو دھوکہ دے دیتا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کیا جواب دیتا؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، تجارت کے اندر سچائی اختیار کرنی چاہیے،
جھوٹ سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچنے چاہیے. اگرچہ جھوٹ میں نفع ایسا لگ رہا ہو کہ بہت اس میں نفع ہے. پانچویں چیز یہ ہے, پانچواں اصول یہ ہے کہ امانت کا خیال رکھیں. اگر ہم پارٹنر پہ بزنس کوئی کر رہے ہوں, ہمارے ساتھ کوئی ہو, تو ہم سب آپس میں یہ دیکھ لیں کہ اس کا کتنا حصہ بنتا ہے, ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین, کہ جو خیانت کرتا ہے اللہ خیانت کرنے والوں کو اپنا محبوب نہیں بنا سکتا. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں, ہم جب کوئی بزنس کریں, جب ہمارے کوئی ساتھ ہو, تو اس امانت کا بھی خیال رکھیں. چھٹا اصول یہ ہے کہ حقوق اللہ کا بھی پاسداری ہو. ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہم بزنس میں تو لگے ہوتے ہیں, کاروبار میں لگے ہوتے ہیں, لیکن جب اللہ کا اعلان ہو جاتا ہے, اللہ کا حکم آ جاتا ہے, تو ہم اس کی پرواہی نہیں کرتے. نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستوں, دنیا کی بازار میں لگ کر کے ایسا نہ ہو کہ انسان آخرت کی بازار سے غافل ہو جائے. اپنے ساتھ ساتھ دنیا کے بازار میں بھی آخرت کا بازار حل شامل رکھے. اور انسان اگر تجارت کے ساتھ ساتھ اگر اس کی زبان پر ذکر اللہ ہو, تو پھر نور علی نور ہے, سونے پر سہاگا ہے, کہ دنیا بھی بن رہی ہے اور آخرت بھی بن رہا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں, ایک چھٹا اصول یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہم سے پامال نہ ہونے پائے. جب اللہ کی آواز آ جائے تو ہم اپنے کوشش کریں کہ ہم کیسے اللہ کے آواز پر لبیک کہنے والے بنے. ہم جب تجارت کر رہے ہوں تو ہم سے نہ روزہ چھوٹنے پائے, نہ زکوٰۃ چھوٹنے پائے, نہ حج چھوٹنے پائے. اگر ان اصولوں کے ساتھ اگر ہم بزنس کریں گے, انشاءاللہ اس میں ضرور برکت ہوگی. ساتواں اصول یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی حرص نہ ہو, لالچی نہ ہو. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہماری دکان کی جیسا اگر کوئی اور دکان کھول لے, تو دل میں یہ حرص پیدا ہونے لگتا ہے کہ اس کے پاس گراہک کیسے جا رہا ہے, وہ سارا کا سارا اٹھ کر کے میرے پاس آ جاتا ہے. یہ میرے دوستوں بزرگوں, یہ دل کے اندر حرص ہے, لالچی ہے, یہ بہت بری چیز ہے. اس سے برکتیں چلی جاتی ہیں, اس سے برکتیں چلی جاتی ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستوں, اس لیے ہمیں حلال پیشہ اختیار کرنی چاہیے. تجارت کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اور آپ کیا ہیں, حضرات انبیاء اکرام جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہوں, سب سے اعلیٰ ہیں, انہوں نے بھی تجارت کو, کاروبار کو اختیار کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھیت جوتا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی کھیت جوتا کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ دھاگا بنا کرتے تھے, جال بنایا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے پاس سلطنت ہونے کے باوجود, بادشاہ ہونے کے باوجود, کون سا وہ کام کر رہے ہیں, وہ ٹوکری بنا رہے ہیں, وہ کھچیا بنا کر کے سیل کر رہے ہیں. ہم سب کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. تو یہ تجارت کرنا بھی ایک سنت ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستوں, یہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں, 7 اصول, اگر تجارت کے اندر ان 7 اصول پر انسان عمل کر لے, انشاءاللہ اس تجارت کے اندر ضرور برکتیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو حضرات تجارت میں لگے ہوئے ہیں, اللہ ان کی تجارت میں اور برکتیں عطا فرمائے. جو ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی تجارت کریں, اللہ ان کے ارادے میں اور آسانی پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.